الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 33۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 33واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم الخمسہ 10 رمضان المبارک 1445 ہجری اور بروز جمعرات 21 مارچ 2024 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کی گئی کہ اس وقت موجودہ روئے زمین پر ایسے عیسائی موجود ہیں جو یروشلم پر اپنا عیسائیوں کا حق ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یروشلم پر یہودیوں کی حکومت بنانے کے لیے وہ کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ کرسچین زائونسٹ ٹولہ ہے جو کہ اس وقت یورپ کے کثیر ملکوں کے حکمرانوں کی صورت میں براجمان ہے، خواہ وہ جرمنی کے حکمران ہیں، خواہ روس کے ہیں، خواہ وہ برطانیہ کے ہیں، فرانس کے ہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج کا وہ ٹولہ ہے جو ظاہری طور پہ عیسائی ہے، لیکن اسرائیلی صہیونیوں کو مدد دیتا ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، ظاہری یا مخفی۔ یہ حالات اب دنیا کو پتہ ہیں۔ تو ان کرسچین زائونسٹ لوگوں کو ہم قرآن پاک کے حوالے تو سمجھانے سے قاصر ہیں، وہ تو قرآن کو شاید ماننے سے انکار کر دیں، لیکن وہ جو اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو سعودی عرب پہ اس وقت حکمران ہے، دبئی پہ حکمران ہے، دیگر مسلمان ملکوں پہ جو حکمران ٹولہ ہے بشمول ایران، یہ سب یاجوج اور ماجوج کے وہ چیلے چانٹے ہیں کہ جو اسلامک زائونسٹ گروہ کہلاتے ہیں، کہ جو یروشلم پر مسلمانوں کا حق ثابت نہیں کرتے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہاں مدد اور جناب پراکسی وار اور اس طرح کے تماشے ضرور جاری ہیں۔ تو ان اسلامک زائونسٹ لوگوں کے لیے جو کہ اسلام کے لبادے میں قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو ان اسلامک زائونسٹ لوگوں کے لیے ہم قرآن پاک میں سے مزید کچھ حوالے پیش کریں گے تاکہ ان کو بھی اور ہمارے آج کے جوان بچوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے، پھر سے پختہ یقین ہو جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی، ان کے فرمان کے مطابق ہی، قرآن و حدیث کے مطابق ہی مدینہ میں رہتے ہوئے یروشلم کو فتح کیا تھا، اور دونوں قبلے اس وقت صحابہ کرام کے زیر انتظام تھے، ان کے قبضے میں تھے، ان کے کنٹرول میں تھے۔ تو ہم مسلمانوں سے ہر بات میں یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی سنت صحابہ سے ثابت کریں، تو کیا ان لوگوں کو سنت صحابہ کی وہ اصل شان، وہ اصل حقیقت بھول گئی ہے کہ مدینہ کے حکمران ہی مکہ پر بھی حاکم تھے اور یروشلم پر بھی، مسجد الاقصی شریف پر بھی حاکم تھے؟ تو اس ساری بات اور تمہید کے دہرائے جانے کے بعد اب ہم خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے چند حوالے پیش کرتے ہیں، جس سے کہ پھر سے یہ بھولا بسرا سبق یاد دلایا جائے کہ یروشلم مسلمانوں کا ہے۔ پہلا حوالہ ہے آج کے پروگرام کا سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء والمعراج بھی کہتے ہیں۔ 15ویں سپارے کے ابتداء میں یہ سورت ہے، اور اس کی آپ چند آیات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں المسجد الاقصی کہا گیا ہے، یعنی وہ جو یروشلم کی خاص ترین عبادت گاہ ہے، جو قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے، اسے المسجد کہا گیا ہے، ٹیمپل یا مندر نہیں کہا گیا۔ لہٰذا جو بھی مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے زائونسٹ لوگ ہیں یا حکمران کی صفوں میں گھسے ہوئے یہ زائونسٹ، اسلامک زائونسٹ لوگ ہیں، وہ پھر سے غور کر لیں
کہ قرآن پاک میں اللہ و رسول نے یروشلم کی اس خاص عبادت گاہ کو المسجد قرار دیا ہے، اور یہ اس رات کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے براق پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر معراج کی رات تھی۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ، یعنی تب بھی اسے مسجد کہا جا رہا ہے۔ اسی میں آگے دوسری آیت میں آپ دیکھیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آگے پھر میں کچھ آیتوں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ بتانا مقصود تھا کہ دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ اب اسی صورت میں جب ہم بڑھتے ہیں تو 7 نمبر آیت میں جا کے یہ لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ذکر ہے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یعنی 7 نمبر آیت میں بھی وہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ جو مسلمان تھے اس وقت کے، اس دور کے، اس قوم کے، ٹھیک ہے، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ زمانہ یاد رہے کہ 7 نمبر آیت میں یہ وہ زمانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ ہے، صدیوں قبل کا زمانہ ہے، اور یہ 2 بڑی تباہیوں کے بیچ کا دورانیہ ہے۔ یعنی یروشلم کی جو 2 بڑی تباہیاں ہوئی تھیں، ان دونوں کا درمیانی یہ یعنی حصہ ہے۔ وہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، المسجد کہا جا رہا ہے مسجد الاقصیٰ کو، یعنی اسی صورت کی بنی اسرائیل کی پہلی 7 آیات میں 2 مرتبہ اس قبلہ اول کو المسجد کہا گیا ہے، ٹیمپل نہیں کہا گیا۔ اچھا جی، اب ہم اس سے بھی زیادہ ماضی کی طرف چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود زندہ ہیں اور وہ اپنی قوم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک حوالہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، پھر اس سے بھی پیچھے ماضی میں 2 بڑی تباہیوں کے درمیان میں المسجد کہا گیا، اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل والے آج بھی اپنا سب سے اہم نبی قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا ذکر قرآن پاک میں کیسے ہے؟ سورہ یونس 10ویں سورت آیت نمبر 84، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اب یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو یا قومی، قوم کہہ کے بلا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود الارض المقدسہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے، پہلے ہی رستے میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کی یہ بات عیسائی، مسلمان، یہودی سب مانتے ہیں۔ تو جب وہ ایک خاص علاقے تک پہنچ ہی نہیں سکے، ایک خاص خطے اور زمین پہ حکومت بنا ہی نہیں سکے، اللہ کی شان ہے، اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو یا قومی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قوم کا ویسے تو کئی مفہوم ہیں، کئی معنی ہیں، کئی مطلب ہیں، لیکن ایک سب سے اہم معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایک نبی پر ایمان لے آئیں تو اس نبی کی نسبت سے وہ ایک قوم کہلائے جاتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اِن كُنتُم مُسْلِمِین، مسلمان ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، یہودی ہونے کا ذکر نہیں کر رہے۔ تو امید ہے کہ اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے قرآن پاک کے یہ سارے حوالے اہم ہوں گے۔ اب ہم آج کے پروگرام میں آخری حوالہ پیش کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیچھے ہم ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ تسلسل آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج کی رات، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پھر سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت، دونوں میں المسجد کہا گیا۔ سورہ یونس کی 84 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلمان ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہودی ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔ اب ہم اس سے بھی پیچھے ماضی کی طرف جا رہے ہیں،
اور زمانہ ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب وہ تخت پر براجمان ہیں، مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ وہ طویل داستان، طویل قصہ، ان کے بھائی آتے ہیں، غلہ لے کے جاتے ہیں، پھر کرتے کرتے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سمیت، اپنے بیٹوں سمیت جب دربار مصر میں حاضر ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ واقعہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی صدیوں قبل کا واقعہ۔ کیا ہے جی؟ پوری 100 نمبر آیت سورہ یوسف، جس میں کہ سجدے کا ذکر ہے کہ جب ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی تھی، کہ خواب یہ تھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عملی تعبیر کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کا ایک جز آپ سنیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ یعنی یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا اور انسان نے انسان کو سجدہ کیا، اور کیا کمال اللہ کی شان ہے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم خالص توحید کے موضوع کو بعد میں زیر بحث لائیں گے، آج ہم اسلامک زائونسٹ ٹولے کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ یروشلم مسلمانوں کا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب یوسف علیہ السلام خود زندہ ہیں، اور ان کے بھائیوں میں یہ جو جودہ ہے، جسے یہودہ بھی کہتے ہیں، جس کی نسبت سے جودائزم قائم ہے، تو وہ جودہ بھی زندہ ہے۔ اسی جودہ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، 100 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے، اور آگے آپ دیکھیں 101 نمبر آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام جودہ کی زندگی میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ غور کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 101 سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان جودہ کی زندگی میں موجود، یعنی جودہ بھی زندہ ہے، یوسف علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اس لیے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں پہ انت ولی، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، کام بنانے والے کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، انت ولی، یا اللہ تو میرا ولی ہے۔ اور پھر اسی کے بالکل ساتھ اگلا حصہ بڑا ہی کمال ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان کے باپ نے، ماں نے، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ اس سے اگلی آیت ہے، جودہ زندہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں توفنی مسلما، حضرت کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے مسلمان ہی وفات دینا۔ وہ مسلمان ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، مسلمان فوت ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہودی ہونے کی دعا نہیں مانگ رہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جب پچھلا یعنی حصہ یہ ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا مددگار ہے، پھر بھی خالص توحید کی یہ کمال شان سنیے کہ وہ دعا یہ مانگ رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہی وفات دینا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، یعنی صالحین سے مجھے ملوا دے۔ تو اللہ کی ذات اہم ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی ہوتے ہوئے بھی یہ دعا مانگتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ ہے خالص توحید۔ اور آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کعبہ، قبلہ، مسجد الاقصیٰ المسجد کے نام سے ذکر کیا گیا۔ دو بڑی تباہیوں میں جو درمیانی زمانہ ہے اس میں بھی اس قبلہ اول کو المسجد قرار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہودی ہونے کی دعا نہیں مانگی، اپنی قوم کے مسلمان ہونے کا بیان یعنی ارشاد فرمایا۔ اور پھر جودہ کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں توفنی مسلما، وہاں پہ یہودی ہونے کی دعا نہیں مانگ رہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کی دعا اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے زبردست ثبوت ہے کہ جودہ کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اسرائیل علیہ السلام کی زندگی میں اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اسلام اور مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے، یہودی ہونے کا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔